اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سربراہ جوانان پاکستان پارٹی کے رہنما جو ہیں عبداللہ حمید گل صاحب۔ عبداللہ حمید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، برطانوی میڈیا کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کے لیے اہلیت پر سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم رپورٹ ہے جو کہ کیتھرین بینٹ نے دی ہے، اور گارڈین ایک بہت بڑا اخبار ہے، اور گارڈین اخبار جو ہے وہ اس کا ایک ہلکا احباب ہے، اور ظاہر ہے اس کا ایک اثر ہے، پوری دنیا میں اس کا اثر پایا جاتا ہے۔ یقیناً اس کے اندر جو طالبان فرینڈلی عمران خان کی جو بات کی گئی ہے وہ اصل میں طالبان فرینڈلی وہ والے طالبان جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان میں قتل عام کرتے ہیں، جو دہشت گردوں کی عمارتگاہوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن دیتے ہیں، اور ایسے شخص کا جو پھر وائس چانسلر بننا ایک ایسی یونیورسٹی کا جو پوری دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے، نام رکھتی ہے، ظاہر ہے اس کے حوالے سے اب ایک منفی جو رد عمل ہے وہ آنا شروع ہوا ہے، اور لوگوں نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ جی ایک سزا یافتہ آدمی جس کو امریکی عدالت نے بیٹی کے حوالے سے ٹہریان کیس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہوا ہے، ایک آدمی جس کو پاکستان کی عدالتوں نے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے اوپر اسی طریقے سے جو غیر ممالک کے تحفے تحائف ہیں ان میں خرد برد کرنا، ان کو بیچنا، اور اسی طریقے سے جو ملکی فنڈ ہیں ان کو جو ہے وہ نا، اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں نا، فورن فنڈنگ کا کیس ہے، دیگر ہیں، القادر ٹرسٹ ہے، یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کو مغرب میں بہت برا سمجھا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جو رپورٹ آئی تھی ڈیلی میل کی، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی عورتوں کے حوالے سے بڑی ہی معیوب گفتگو کی گئی، جس کے اندر کہا گیا کہ جی عورتوں کو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی جنسی ہوتی ہے کیونکہ ان کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ قابل اعتراض ہوتے ہیں۔ بھائی جو لوگ زیادتی کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، ان کے اوپر آپ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ تب کی بات ہے جب وہ وزیر اعظم تھے۔ تو ظاہر ہے یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کہ اب مغرب کے اندر زبان رد عام ہیں، اور مغرب کے اندر جو ہے وہ ایک بات آ رہی ہے کہ ہم ایک ایسے آدمی کو چانسلر بنا دیں، اور ایک ایسی یونیورسٹی کا جس کا پوری دنیا میں ایک نام ہے، ظاہر ہے اس کے حوالے سے پھر ہم جو ہے وہ سوائے بے عزتی کے اور تو کچھ نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا عہدہ ہے جو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی سازش کی گئی تھی بانی چیئرمین کی جانب سے، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ پاکستانی مقدمات اتنے مضبوط ہیں، اتنے سخت ہیں کہ اس کے اندر ان کو جو ہے وہ باہر نہیں آ سکے گا، جس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ غیر ممالک کے ساتھ جو ہے سائفر کیس ایک بہت بڑا کیس ہے، جس کے اندر پوری دنیا میں جگ ہسائی کا باعث بنا، اور پھر بعد میں خود ہی اس کے اوپر یو ٹرن لے لیا گیا۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے مغرب کے اندر، برطانیہ کے اندر اس پہ ان کی اہلیت کے اوپر سوال تو اٹھے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ جو مد مقابل لوگ ہیں وہ ان سے کم ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ تو بانی چیئرمین نے جو جمائما گولڈ سمتھ کے ساتھ مل کے ایک سازش اس لیے بنی تھی تاکہ ان کو معلوم تھا کہ پاکستانی مقدمات میں تو جان نہیں چھوٹنی، اس لیے ہم جو ہے وہ کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام لے کے وہاں چلے جائیں تاکہ پھر انٹرنیشنل قوانین کا اور غیر ممالک کے قوانین کا، برطانیہ کے قوانین کا اطلاق ہو سکے۔ اور وہ اب یہاں سے جیل سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے لوگوں کو بھی کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ گرفتاریاں دیں، اور اپنی جو ہے وہ جو آپ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں باہر آئیں۔ تو میں تو 1 سال سے جو ہے وہ ابھی اندر ہوں، اور یہ ان کی میرے خیال میں ایک جو ذہنی کمزوری ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ بکھر کے سامنے رہ گئی ہے، پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس انداز کے اندر شد و مد نہیں رہی، اور پھر ظاہر ہے ہر آدمی پارٹی کے اندر ایک لیڈرشپ بننا چاہتا ہے، ایک چاہتا ہے کہ وہ چیئرمین بن جائے۔ اس ٹائم پہ 5 دھڑے تو بڑے واضح پارٹی کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو بانی چیئرمین کو ستا رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، اور پھر جس طریقے سے پہلے ایک سوشل میڈیا کے اندر منفی رجحان پایا جا رہا تھا پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، اور اس طرح سے اہم ترین ریاست کے جو لوگ تھے ان کے متعلق، اب وہ جو چیزیں ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ ایک اب جو رجحان ہے
وہ پاکستانیت کی جانب زیادہ ہے، تو ظاہر ہے وہ لوگ جو تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے رہے، جنہوں نے آج بھی پاکستان کی معصوم لوگوں کے ساتھ ان کی جانوں کو جو ہے قربان کیا، ان کے خون کی ہولی کھیلی، ان کو جو ہے تشدد، بہیمانہ تشدد کیا گیا، آرمی پبلک سکول کے واقعے سے لے کے کوئی بھی واقعہ آپ کو نظر آئے تو اس میں ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد تھے، وہ خوارجی جو جہنمی لوگ ہیں، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور ایسی تنظیم کی جو کہ دہشت گرد تنظیم ہے، اس کی حمایت کرنا میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا، میرے خیال میں ان کی جو اہلیت ہے اس کو چیلنج کرتا ہے۔ اور آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کی دال گلنے لگی ہے۔ بالکل سر، ان کو اس تمام تر معاملے پر شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کی جو چانسلرشپ کے لیے ان کی اہلیت پر بھی سوالیہ نشانات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں، تو سر کیا سمجھتے ہیں اب بانی پی ٹی آئی کے چانسلرشپ کے چانسز کم ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر پہلے ہی رہ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو سارا واویلا ہے یہ پاکستان اور پاکستان کے میڈیا میں ہے۔ ابھی پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، بڑے محب وطن لوگ ہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو معاملات جو ہے اصل میں اس کے پیچھے جب ان کو یہ بو آئی کہ یہود اور ہنود کی سازش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنا دیا جائے ایک ایسے شخص کو جو جاپان اور جرمنی کی سرحدوں کو ملاتا ہو، جو کہتا ہو کہ سال میں 12 موسم ہوتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو آپ اگر چانسلر شپ کا بنائیں گے تو یہ تو میرے خیال میں کسی جو معذرت کے ساتھ کسی ڈھوک کھبا کی یونیورسٹی کے لیے بھی ایسے چانسلر کا چوائس نہیں ہو سکتی۔ یہ تو پھر آکسفورڈ یونیورسٹی ہے۔ اور پھر مد مقابل دیکھیں نا کہ کون لوگ ہیں، انگلا مرکل وغیرہ، وہ بڑے نام ہیں اور انہوں نے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اور پھر وہ انسانیت مخالف جو ہے وہ ٹھیک ہے، ان کی پالیسیاں اپنی مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن انسانیت کے حوالے سے دہشت گردوں کے ساتھ تو روابط نہیں ہے نا۔ یہ تو دہشت گردوں کے ساتھ روابط کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ جو لوگ خون کی ہولی کھیلتے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو جو ہے آئے دن نشانہ بناتے ہیں، اور جو پاکستان کے معصوم شہریوں کی جو ہے وہ جانوں کو جو ہے وہ قربان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط ہیں، کھلا کے آپ جو ہے ان کی بات کرتے ہیں۔ اور جو چاہے وہ بلوچستان کے اندر مارنگ بلوچ ہو یا کوئی اور ہو، اب آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ مارنگ بلوچ کو، منظور پشتین کو، دیگر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ان سے سوال پوچھنا چاہیے نا، کہ ان کو مارنگ کے تو جو ہے وہ بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن جب پاکستان کے اندر پاکستان کے افواج کے لوگ جو ہے شہید ہوتے ہیں، جب کے پی پولیس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ پولیس کی شہادتیں ہوتی ہیں، تو وہاں کیا وجہ ہے کہ ان کی قیادت نہیں نظر آتی؟ کبھی ان کے منہ سے ایک جملہ خیر کا ان کے لیے سننے میں نہیں ملتا۔ تو یہ میرے خیال میں تمام وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کا جو چانسلر شپ کا، یہ تو صرف یہود اور ہنود کا ایک سوشل میڈیا کا ڈرامہ تھا جو بری طریقے سے جو ہے فیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، شہر میں جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔